السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو عربی زبان کے علاوہ ہندی میں، انگلش میں، فارسی میں یا دنیا کی کسی اور زبان میں لکھنا یا پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے حضرات اس فعل کو اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ وہ عربی پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کریم کو انہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، وہ ہندی اور انگلش پڑھنا جانتے ہیں، فارسی پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ لوگ اپنی سہولت کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ہندی میں بھی ہونا چاہیے، عربی کے علاوہ انگلش اور فارسی یا اور دیگر زبان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ بآسانی پڑھ سکیں۔ لیکن شریعت قرآن کریم کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہی عرض کروں گا۔ دیکھیے، قرآن کریم کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنا یہ باجماع امت ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا، اور عربی میں نازل فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عرب کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ پڑھیں گے۔ اب پوری دنیا کے لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف عربی میں نازل فرمایا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح ہم عربی میں سمجھ سکتے ہیں اس طرح کسی اور زبان میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے یہ زبان چنی ہے تو یہی زبان پر ہمیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کو لکھنا یا پڑھنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں عربی کے جو الفاظ ہیں، عین ہے، غال ہے، زا ہے اور اسی طرح صاد ہے، ان تمام الفاظ کے لیے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ان جیسی آواز میں نکلتا ہو۔ تو اب جب کوئی ایسا لفظ اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے تو اس عربی کے علاوہ کسی اور دوسری زبان میں اگر ہم اس کو لکھتے ہیں تو یا پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر تحریف کرنا، قرآن کریم کے اندر بدلاؤ کرنا یہ ہمارے اوپر لازم آئے گا، جو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ہم اس کو لکھیں یا پڑھیں۔ اور قرآن کریم کے پھر معانی بھی بدل جاتے ہیں، اگر ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر قرآن کریم کے جو معانی ہے، جو مطلب ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو اگر ہم دیگر زبانوں میں پڑھتے ہیں تو پھر عربی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے اس فعل کی بے ادبی، بے حرمتی کرنا لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے علاوہ اور بہت ساری وجہ ہیں جس کی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم صرف عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی میں ہی پڑھنا اور لکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی زبان میں اگر آپ قرآن کریم کو لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے، یہ بہت سخت گناہ ہے، اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنا قرآن کریم کو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ آسانی کے لیے عربی کو سیکھنے کی بجائے اپنی آسانی کے لیے ہندی، انگلش وغیرہ میں لکھتے ہیں تو ان لوگوں سے میری درخواست ہے، جس طرح آپ نے انگلش پڑھی ہے جو آپ کی زبان نہیں ہے، جس طرح آپ فارسی جانتے ہیں جو آپ کی زبان نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کے لیے عربی کو بھی سیکھنا چاہیے، یہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔